7 मई کی رات تقریباً 1:05 سے لے کر 1:30 تک بھارت نے پاکستان کے خلاف کارروائی کی، جس سے انہوں نے آپریشن سندور کا نام دیا۔ اس آپریشن کو یہ نام اس واقعے کی مناسبت سے دیا گیا جو پہلگام میں پیش آیا تھا، جہاں ایک دہشت گرد حملے میں کئی خاندان متاثر ہوئے۔ ان خاندانوں میں موجود تمام مردوں کو دہشت گردوں نے قتل کر دیا، یوں ان عورتوں کا سندور چھن گیا۔ بھارت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان بیواؤں کو حوصلہ دینے اور بدلہ لینے کے لیے اس آپریشن کو سندور کا نام دیا ہے۔ بھارتی بیانات کے مطابق اس کارروائی کے لیے پاکستان میں 9 مختلف اہداف منتخب کیے گئے اور بھارت نے اپنی فضائی حدود کے اندر رہتے ہوئے میزائل فائر کیے۔ بھارت نے جو میزائل حملے کیے ان میں زیادہ تر مساجد اور مدارس کو نشانہ بنایا گیا۔ خوش قسمتی سے جنگ کے خدشے کے باعث ان مقامات کو پہلے ہی خالی کرا لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے زیادہ جانی نقصان سے بچاؤ ممکن ہوا۔ دوسری جانب پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بھارت کے 5 جنگی طیارے مار گرائے، جن میں 3 رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ بھارت نے 2016 میں فرانس سے 36 رافیل طیارے خریدے تھے، جن میں ہر ایک کی قیمت تقریباً 242 ملین یورو تھی۔ اگر اسے بھارتی کرنسی میں تبدیل کیا جائے تو ایک طیارے کی قیمت تقریباً 22 ارب روپے بنتی ہے۔ اس سے پہلے 2019 میں بھی پاکستان فضائیہ نے بھارت کے 2 طیارے مار گرائے تھے، ایک میراج 2000 اور دوسرا سکھوئی 30، اور ان طیاروں کی مارکیٹ بھی ڈاؤن ہو گئی تھی۔ اب نئی بحث یہ جنم لے گی، کیا بھارت کے پائلٹس میں تربیت کی کمی ہے یا حالت جنگ میں یہ ڈر جاتے ہیں؟ یہاں پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بہت مضبوط ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی بھارت تقریباً 63 ارب روپے کا نقصان برداشت کر چکا تھا، لیکن اس سے بھی بڑا نقصان وہ شرمندگی تھی جو بھارتی فضائیہ اور پائلٹس کو اپنی ناکامی کے باعث اٹھانا پڑی۔ اس واقعے نے نہ صرف بھارت کے عزائم کو جھٹکا دیا بلکہ رافیل طیاروں کی عالمی ساکھ اور مارکیٹ پر بھی منفی اثر ڈالا، اور پاکستان کا یہ بیان بھی سامنے آیا کہ پاکستان نے بہت احتیاط سے کام لیا، ورنہ بھارت کے 10 طیارے مار گراتے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس نے 5 طیارے مار گرائے، لیکن یہ وہ 3 طیارے ہیں جن کے متعلق انٹرنیشنل میڈیا نے بھی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو بھی تباہ کیا اور متعدد بھارتی چیک پوسٹوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ آپریشن سندور میں کسی بھی پاکستانی شہری یا فوجی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا گیا، اور یہ کارروائی محدود اور محتاط انداز میں کی گئی، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس میں تقریباً 26 عام شہری مارے گئے اور 40 سے زائد زخمی ہوئے۔ اب اس میں بھارت کچھ بھی کہے، لیکن بھارت نے پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا ہے، جس کے رسپانس میں پاکستان نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اس کا رسپانس ضرور دے گا، لیکن اس کا ٹائم اور جگہ یہ پاکستان طے کرے گا۔